السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی تمام آیات، مضامین، خلاصہ وغیرہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے سوال، قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ ایم سی کیوز ہیں جیسے کہ نشاندہی کر دیے گئے ہیں۔ آگے قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت ہے آیت الکرسی۔ حضرت عمر نے سورۃ البقرہ کو سیکھا 12 سال کے اندر، یہ مارک کیا گیا یہاں پر۔ آیت الکرسی حصہ ہے سورۃ البقرہ کا۔ عربی زبان میں بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی چوٹی۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے ہدایت۔ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں 5۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے پاس بڑی تعداد میں آباد تھے کون لوگ؟ یہودی۔ حضرت ابراہیم کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے یہودی، نصارہ، مشرکین مکہ، یعنی یہ سب ہی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا۔ سود کو ایمان کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے۔ مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی چاہیے صبر اور نماز کے ذریعے۔ سود کا انجام ہے مفلسی۔ تو یہ ہمارے ایم سی کیوز تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مختصر سوالات کو۔ سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جیسا کہ آپ لوگ پہلے جب ہم نے مشق کو حل کیا تو یعنی اس کی وجہ تسمیہ کہ سورۃ البقرہ کا نام جو ہے اس میں چونکہ گائے کا ذکر ہوا ہے، گائے عربی میں بقرہ کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ آگے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جیسا کہ جو ہے نا السبع الطوال یعنی 7 لمبی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ انعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال۔ انفال تک یعنی یہ جو پہلی 7 صورتیں بنتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ سبع الاول من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو حاصل کیا تو وہ عالم ہے۔ آگے آیت الکرسی کی فضیلت یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ آپ نے مختلف روایات یہاں پہ پڑھی ہیں۔ وہاں پہ ایک یہ بھی آپ نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کتاب میں سب سے اچھی آیت کون سی ہے، تو وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آیت الکرسی کی فضیلت جیسا کہ آپ نے کتاب کے اندر پڑھی ہے پہلے کہ جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جو ہے بندے کے درمیان، صرف جنت کے درمیان ایک رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ جو ہے صرف موت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی کی صورت کو کہا گیا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے سورۃ البقرہ کو۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بتائیں۔ تو فضیلت آپ لوگوں نے جیسے کہ پڑھی کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج کو براہ راست عطا کی گئی، اور یہ آیات جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طرح آپ نے وہاں پر بھی پڑھا ہے آیات کی فضیلت، جو ان 2 آیات کو پڑھتا ہے اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور اس پر بنی اسرائیل کی ناشکری ہے۔ بنی اسرائیل کے یعنی جرائم، جو انہوں نے جرم کرتے تھے، یعنی وہ جو ہے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے، سرکشی، بغض و عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے طرح طرح کے انہوں نے مطالبات کیے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کرام کو انہوں نے ناحق شہید کیا، وعدے توڑنا، ذبح گائے، یعنی یہ جو گائے کا واقعہ، یعنی یہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی تمام سرکشیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس کا مرکزی مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم کی کوئی خصوصیت۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا 47 بار مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو بلکہ ایک صورت کا نام بھی ابراہیم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں آزمائش ابراہیم کا ذکر ہے جو انہوں نے پوری کر دکھائی۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیشوا اور امام بنا دیا۔ آگے ہے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ تو اس میں جو ہے نا اس کا جو ہے تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں انعامات یاد دلائے،
انہیں دوسری قوموں کی نسبت برتری عطا کی، ان میں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، ایمان و توحید کی نعمت ان کو عطا کی گئی، اور غلامی کے بعد فرعون سے انہوں نے نجات دی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ وغیرہ جو اتارا، ان کی جو ہے احکام کے نافرمانی اور نعمتوں پر ناشکری انہوں نے کی، ان سب کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی جو ہے نا گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا گمراہی کا، اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے جو ہے جو اللہ کے یعنی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اور آگے سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ تو سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ داروں، پھر یتیموں، پھر مسکینوں کے اوپر جو ہے، اور پھر مسافروں کے لیے۔ جی، سورۃ البقرہ کا تعارف جیسا کہ آپ لوگ تعارف جو ہے پڑھ چکے ہیں، تعارف کے اندر اچھا ایک چیز آپ مد نظر رکھیے گا، تعارف میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مطلب جو ہے آپ ذکر کریں گے، اس کا تعارف، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، نام کیا ہے، کون سے سپارے میں ہے، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اور کتنے اس کے رکوع ہیں، کتنی اس کی آیات ہیں، کہاں سے لے کر یہ کہاں تک ہے، اس کے اندر جو یہ کہاں نازل ہوئی، مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے، اس کے مطابق کوئی اگر اس کی فضیلت کی اور اس کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے کوئی فضیلت، دو تین احادیث فضیلت کے اوپر بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ اس کے اندر آپ چار پانچ چیزیں جب بیان کریں گے تو یہ آپ کا پورا سوال ہو جائے گا۔ آگے اس کے فضائل اور خصوصیات آپ وہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مضامین پر بھی آپ جو ہے روشنی ڈال چکے ہیں۔ آپ درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں، یہ جو ہے آپ کے سوال کا حصہ ہوگا۔ یقیمونا، وہ قائم کرتے ہیں، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، القیوم، ٹھیک ہے نا، قائم رکھنے والا، اللہ یحیطون، نہیں وہ احاطہ کر سکتے، غشاوتن، پردے، ملائکتہ، اس کے فرشتے، لا تواخذنا، تو نہ پکڑنا، تو ہم کو نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ جی، آگے ان قرآن آیات کا ترجمہ جیسا کہ با محاورہ اور لفظ با لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو جو ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ تعارف میں پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔